اس واقعے کے بعد سید صاحب نے کسی عورت کو بحیثیت بیوی گھر پر نہیں رکھا۔ ہاں، عورتیں آتی جاتی رہیں، آتی جاتی رہتی ہیں، کبھی چند روز، ہفتے، 2 مہینے، مہینے کے بعد۔ شہر اور اطراف میں دور و نزدیک سید صاحب کے دوستوں کا ایک وسیع حلقہ ہے۔ بہت سے ہم مزاج وقفے وقفے سے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پرشکوہ دعوتیں، راگ رنگ کی محفلیں، جام و مینا کے دور، ان کی الگ ہی دنیا ہے۔ ہندوستان بھر سے رقص و سرود کی ماہر حسین و جمیل عورتیں اہتمام سے ان محفلوں میں بلائی جاتی ہیں، کبھی اس اقبال مند کے گھر، کبھی اس منصب دار کے ہاں، سید صاحب کے ہاں کبھی کوئی مہمان خاندان سمیت آ کر ٹھہرتا ہے، اور اس میں کوئی دوشیزہ یا رشک آئینہ عورت سید صاحب کی نگاہ کو بھا جاتی ہے تو رئیس بیگم کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ شیشے میں اتارنے کا اپنا ہنر آزماتی ہے۔ رئیس بیگم ناکام کبھی نہیں ہوتی۔ وہ اور اس کی کنیزیں، زنان خانے کی مخصوص ملازمائیں، سب مل کے تجویزوں، ترغیبوں، تحائف اور ان سب سے بڑھ کر خوابوں اور خیالوں کا ایسا جال بچھاتی ہیں کہ سید صاحب کے مطلوب کے لیے گریز کا راستہ نہیں رہ جاتا۔ مہمان خانی بکثیر مصارف ہوتے ہیں، وقت بھی کم صرف نہیں ہوتا، لیکن میزبانی و مدارت کے سلسلے کا حاصل بے اندازہ ہے۔ یہاں بڑے مختلف لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں، علوم و فنون کے ماہر، جید و مستند عالم دین، بڑے سرکاری عہدیدار، اور وہ لوگ جو سید صاحب کو زیادہ مرغوب ہیں۔ کسی بہت خصوصی مہمان کے لیے زنان خانے سے متصل عمارت کے وسیع حصے میں انتظام کیا جاتا ہے۔ ہر مسلک اور فرقے کے لوگوں سے سید صاحب کا تعلق ہے۔ مسجدوں میں چندہ ان کے ہاں سے جاتا ہے۔ دسہرے کی تقریبات میں بھی وہ بخل نہیں کرتے، خود بھی شریک ہوتے ہیں۔ بڑے دن کے جشن میں تو جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں۔ وہ اور ان کے بعض خاص دوست اپنی پسندیدہ عورتوں کا تبادلہ بھی معیوب نہیں سمجھتے۔ نصیر بابا کو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میری رگوں میں جلن ہونے لگی تھی۔ نصیر بابا کہہ رہے تھے، انہیں یقین ہے یہ پروفیسر کی موت کا وقت نہیں تھا۔ وہ تو بڑے صحت مند، بہت زندہ دل آدمی تھے۔ ان کے گھر سید صاحب نے ازمودہ ملازم تعینات کیے تھے۔ پروفیسر کے پاس زرعی زمین کی صورت میں ایک بڑا اثاثہ تھا۔ سید صاحب سے سودا کیے ہوئے مکان کی 2 قسطیں بھی پروفیسر زرعی زمین کی آمدنی سے ادا کر چکے تھے، مگر مال و زر کی بات تو ثانوی ہے۔ پروفیسر کی بیوی خانم فروخ ایک پری پیکر ماجمال خاتون تھی، کسی ملکہ کے مانند۔ اس کے چہرے پر وقار تھا، اس کی آنکھوں میں بجلی سی کوندتی رہتی تھی، اس کا سراپا کسی لچکتی شاخ کے متصل تھا، اس کی شہابی رنگت شفق سے متشابہ تھی۔ فارسی لب و لہجے میں وہ ہندوستانی بولتی تھی، اور یوں اس کی طرز گفتار اور دلکش اور دلنشیں ہو جاتی تھی۔ ہر لباس اس پہ خوب سجتا تھا۔ وہ اپنی 2 بیٹیوں کی ماں کی بجائے بڑی بہن نظر آتی تھی۔ بڑی بیٹی فروزہ ہُبہُ اس کی مثال ہے۔ سید صاحب کے گھر میں آنے کے بعد وہ تینوں ابتدائی چند دنوں تک بڑی آزردہ دل گرفتار رہیں، مگر یہاں ان کی دلبری اور دلدہی کا سارا اہتمام کیا گیا تھا۔ رئیس بیگم ان کے لیے پلکیں بچھاتی تھی۔ رئیس بیگم کے اشارے پر دیگر ملازمائیں باندیوں کی طرح خدمت بجا لانے کو مستعد رہتی تھیں۔ خود سید صاحب ہم وقت ان کی دلداری اور دلجوئی کے لیے مضطرب رہتے تھے۔ یکایک جب ظفر کی آمد بند ہو گئی تو ماں اور بیٹیوں کی تشویش لازم تھی۔ ظفر تو ان کے لیے پروفیسر کی امانت، یادگار اور نشانی کی طرح تھا۔ ظفر تو ان کی امید تھا۔ سید صاحب نے ظفر کی اس روپوشی پر حیرت و تقدر کا اظہار کیا۔ خانم کو بتایا گیا کہ ظفر تو گھر میں بھی نہیں۔ پھر بتایا گیا کہ وہ تو اپنا سامان اور کتابیں اپنے ساتھ لے گیا ہے، اور گھر میں موجود چوکی دار سے بھی کچھ کہہ سن کے نہیں گیا۔ خانم کو یقین نہیں آتا تھا۔ اس نے مختلف ملازموں سے گلی کوچوں میں ظفر کا سراغ لگانے کی منت کی۔ ہر ایک ناکام واپس آ کے خانم اور اس کی بیٹیوں کو وحشت زدہ کرتا رہا۔ سید صاحب مسلسل انہیں تسلی دیتے رہے کہ جلد یا بددیر ظفر کے بارے میں اچھی خبر آئے گی، وہ خاطر جمع رکھیں، ظفر کی تلاش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے گی۔ انہوں نے ہر جگہ کہہ رکھا ہے، یہاں تک کہ پولیس کی بھی مدد لی ہے۔ وہ پٹنے میں رہ چکی تھی اور انہیں پروفیسر اور ظفر کے بعض ملاقاتیوں کے نام یاد تھے۔ ان کے اصرار پر ملازم پٹنے روانہ کیے گئے، ایک بار نہیں کئی بار۔ دوسرے تیسرے روز بظاہر وہ پٹنے سے واپس آ کے مایوسی کا اظہار کر دیتے تھے۔ شاہ جہاں پور میں مقیم ظفر کی ماں اور بہن کی بابت بھی خانم تھوڑا بہت جانتی تھی۔ ظفر اکثر ان کا تذکرہ کیا کرتا تھا۔ گھر کی الماریوں، کونے بچالوں میں شاہ جہاں پور سے آنے والے ظفر کے خطوط تلاش کرائے گئے، یعنی خانم کو ایسا تاثر دیا گیا۔ سید صاحب نے خانم اور اس کی بیٹیوں کے اطمینان کے لیے ایک آدمی بھی شاہ جہاں پور روانہ کیا جو کبھی وہاں نہیں تھا۔ 10-15 روز کے غیاب کے بعد آ کے اس نے بھی خانم کو کوئی فرحت اثر خبر نہیں سنائی۔ ظفر کے لیے سب سے دلفگار فروزہ تھی۔ وہ کسی سے کچھ کہتی نہیں تھی، لیکن اس کے چہرے پر بادل سے چھائے رہتے تھے۔ بہت دنوں بعد، بلکہ مہینوں تک انہیں ظفر کا انتظار رہا۔ وہ سید کے گھر سے مانوس ہونے لگی تھیں۔ کسی مرد کے بغیر وہ 3 جوان عورتیں اپنے گھر میں تنہا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ ادھر سید صاحب نے ان کی خوشنودی کے لیے ہر جتن کیا تھا۔ رئیس بیگم کی ترغیب پر خانم گھر کے معاملات میں بھی دلچسپی لینے لگی تھی، کیونکہ اس کی رائے کو فوقیت دی جاتی تھی۔ سید صاحب بھی کبھی کبھار خانم سے ایرانی کھانوں کی فرمائش کرتے اور داد و تحسین کا حق ادا کر دیتے۔ کچھ عرصے بعد سید صاحب
نے گھر کی یکسانی سے اکتا کے پہاڑی مقامات پر جانے کا اعلان کیا۔ رئیس بیگم، نصیر بابا اور چند ایک ملازماؤں کے ساتھ یہ لشکر پہلے دارجلنگ گیا، وہاں کے سبززاروں کوہساروں کا نظارہ کیا، مشرقی بنگال میں سندربن کی سیر کی، کولکتہ میں شہر گھومے پھرے۔ 1-1.5 مہینے مسلسل روبروئی کے سفر میں رہی سہی اجنبیت بھی ختم ہو جانی چاہیے۔ کولکتہ میں زیورات اور ملبوسات کی خریداری میں سید صاحب نے ہزاروں صرف کر دیے۔ اس سفر سے خانم اور بیٹیوں پر لازماً خوشگوار احساس مرتب ہونے چاہیے تھے۔ گھر واپس آ کے یقیناً اچانک نہیں، مناسب وقت دیکھ کے رئیس بیگم نے خانم کے کان میں شوشہ ترازی کی ہوگی کہ کیوں نہ وہ اور سید صاحب یہ رسمی دوریاں مٹا دیں۔ نصیر بابا کا کہنا تھا کہ خانم اس کے لیے جلد آمادہ نہیں ہوئی ہوگی، مگر رئیس بیگم ایک دستکار شیشہ باز ہے، پتھر پگھلانے کے فن سے واقف، اس کی دلیلیں بھی توانائی سے آری نہیں تھیں۔ ظفر جا چکا تھا، آمنے سامنے گرد و پیش میں سید صاحب کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ 2 بیٹیاں اس کی ذمہ داری تھی، خود اس کے آگے زندگی پڑی تھی۔ اتنے دنوں تک وہ سید صاحب کی شفتگی اور برآفتگی کا مشاہدہ کر چکی تھی۔ رئیس بیگم اس بار بھی اپنی سحر کاری میں ناکام نہیں ہوئی۔ ایک رات وہ خانم کو عمارت کے وسطی حصے میں لے گئی۔ سید صاحب کے علاوہ وہاں ایک مولوی، نصیر بابا اور ایک اور شخص پہلے سے موجود تھے۔ دستخطوں کے لیے کاغذ تیار تھا، منٹوں میں رسم ادا ہو گئی۔ رئیس بیگم کے مشورے پر سر دست یہ واقعہ بیٹیوں سے چھپایا گیا، دوسرے ملازموں سے بھی مخفی رکھا گیا۔ خانم نے اس اخفاء پر تعجب کا اظہار کیا تھا، مگر عذر پیش کیے گئے کہ فروزاں اور یاسمین ابھی ناپختہ اور حساس ہیں۔ ہو سکتا ہے خانم اور سید صاحب کے اس محترم اور مقدس رشتے کی قبولیت کے لیے ابھی وہ ذہنی طور پر تیار نہ ہوں۔ کچھ عرصے اور گزر جانے پر مرحوم باپ کے نقش ضرور دھندلے پڑ جائیں گے کہ وقت سب سے بڑا مسیحا ہے۔ ابھی اس افشا سے ان پر کوئی منفی اثر پڑا تو اندو مال کی ساری کوششیں غارت جائیں گی، اور باہر کے لوگ یا ملازم سید صاحب و خانم کی یکجائی سے آشنا ہوئے تو فروزاں اور یاسمین سے بھی تو کچھ ڈھکا چھپا نہیں رہے گا۔ بے شک یہ مبارک و مسعود کام مؤخر کیا جا سکتا تھا، لیکن خانم کو ذاتی طور پر گداز و یقین کی ضرورت ہے، اور جب کسی کام میں بہتری کا پہلو مضمر ہو تو کسی طور سے ہی اسے انجام دینے پر دیر کیوں کی جائے۔ آخر ایک دن تو سبھی کو معلوم ہو جانا ہے۔ ان توجیہوں نے خانم کو اتنا قائل نہیں کیا، مگر سید صاحب کی زیرکی، دوراندیشی اور نکتہ پردازی تو مسلم تھی۔ وہ خاموش رہی۔ نصیر بابا کہہ رہے تھے، خود انہیں بھی بڑی حیرت ہوئی تھی۔ بہت دنوں بعد ان پر اس پرداداری کے راز منکشف ہوئے۔ نصیر بابا کے کہنے کے مطابق اس وقت ایک بے نام خوف کے ساتھ انہیں مسرت بھی ہوئی تھی کہ خانم کے غم کا اس طرح کچھ مداوع تو ہو گیا۔ نصیر بابا خود کو ملامت کر رہے تھے، کہنے لگے وہ یہ تو بھول گئے کہ خانم کی غمناکی کا ذمہ دار کون ہے۔ تاہم نصیر بابا نے امید باندھی کہ اب شاید سید صاحب کی زندگی کا رخ بدل جائے۔ خانم فرخ واقعی مبارک ثابت ہوئی۔ ایسی ہوشمال لالہ رخ بیوی کے بعد اب انہیں کسی اور طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ سید صاحب نے بڑی احتیاط کی، کسی کو ہوا نہ لگنے دی۔ خانم اور بیٹیوں کے الگ الگ کمرے پہلے سے مخصوص تھے۔ رئیس بیگم بیٹیوں کو سنبھال لیتی تھی اور خانم اپنے نئے مجازی خدا کے پاس خلوت میں چلی جاتی تھی۔ ان دنوں سید صاحب کا عجب عالم تھا، پیر جیسے زمین پر ٹکتے ہی نہ تھے، گالوں سے سرخی پھوٹتی تھی، آنکھیں تابدار ہو گئی تھیں، لباس پر یوں بھی تو توجہ دیتے تھے، ان دنوں تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گیا تھا، لگتا تھا جیسے انہوں نے دنیا تسخیر کر لی ہو۔ کئی مہینے سرشاری میں گزر گئے اور خانم شکوہ کنہ ہونے لگی کہ اس طرح چوری چھپے سید صاحب کے پاس آنا اسے اچھا نہیں لگتا۔ وہ بیٹیوں کے سامنے خود کو مجرم محسوس کرتی ہے، اسے ملازموں کے سامنے بھی شرمندگی سی ہوتی ہے۔ یہ کیسا ستم ہے، وہ سید صاحب کی بیگم اس گھر کی مالکہ ہے اور اپنے استحقاق کی دعوے دار نہیں ہے۔ اب سب کو بتا دینا چاہیے۔ خانم کو اولاد نرینہ کی بڑی تمنا تھی۔ پروفیسر کے زمانے میں گزر جانے والے بیٹے کی موت کی تلافی اس طرح ہو سکتی تھی۔ نصیر بابا کہتے تھے، اولاد سے تو تجدید پیمان ہوتی ہے، اس سے بندھن مضبوط ہوتے ہیں۔ در پردگی کے ان تعلقات میں اولاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات خانم کے لیے بڑی سہانے رو تھی۔ سید صاحب کی پردہ پوشی کی رمز کچھ اس وقت کھلی جب ان کا چھوٹا بیٹا اسد علی لندن سے وارد ہوا۔ بیٹے آئیں یا بیٹی اور داماد، رئیس بیگم سید صاحب کی اولاد کی آمد پر پروانہ وار نثار ہو جاتی تھی۔ وہ اپنی خاطر تواضع سے ان کی ماں کی کمی دور کر دیتی تھی۔ سید صاحب نے بڑی ہدایتیں دی تھیں، مگر ایک روز زنان خانے کے جھروکے میں اسد علی نے فروزہ کا جلوہ کر لیا۔ وہ دم خود رہ گیا۔ والد صاحب سے سلسلہ جنبانی کی جرأت نہیں تھی۔ اس نے رئیس بیگم سے فروزہ کی بات چھیڑی اور خوب منت سماجت کی۔ رئیس بیگم نے جواب میں کسی لمحے توقف نہیں کیا، معذرت کر دی کہ اسد علی اس قسم کی کوئی آس نہ لگائے تو بہتر ہے۔ فروزہ اپنے والد مرحوم پروفیسر کے ایک شاگرد ظفر سے منگ چکی ہے، اور فروزہ خود بھی اس رشتے کی مدعی ہے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد ظفر کے آنے کی دیر ہے، فروزہ اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ یاسمین ابھی شادی کی عمر کو نہیں پہنچی ہے، لیکن یاسمین کے لیے بھی پروفیسر اپنی زندگی میں رشتہ تلاش کر چکے تھے۔ یہ سن کے اسد علی پر آشفتگی طاری ہوئی۔ وہ ضد کرنے لگا کہ بابا چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس نے نصیر بابا سے بھی ایک روز جھجکتے ہوئے سید صاحب سے بات کرنے کی درخواست کی،
نصیر بابا نے موقع غنیمت جان کے ایک شام سید صاحب کو اسد علی کی خواہش سے آگاہ کر دیا۔ سید صاحب کی برہمی پر انہیں تعجب ہوا۔ انہوں نے نصیر بابا کو تاکید کی کہ وہ اسد علی کے دل سے یہ خیال نکالنے کی کوشش کریں، اور وہ نہ مانے تو واضح طور پر جتا دیں کہ اس کے والد اس بارے میں قطعاً مجبور ہیں۔ انہیں اپنے دوست پروفیسر جمال الدین سیفی سے کیے ہوئے وعدے کا پاس ہے۔ اسد علی سے رئیس بیگم نے جو کچھ کہا ہے وہی صحیح ہے، اس کے لیے ایک سے ایک مہجبی لڑکی ڈھونڈی جا سکتی ہے۔ نصیر بابا نے آقا کے حکم کی تعمیل کی۔ حالانکہ ان کے خیال میں ولایت میں پڑھنے والا اسد علی فیروزہ کے لیے کوئی نامناسب لڑکا نہیں تھا۔ ادھر سید صاحب ظفر کا باپ تو ہمیشہ کے لیے بند کر ہی چکے تھے، اب ان کے ذہن میں کیا ہے؟ اسد علی کے لیے فیروزہ جیسی رشک مہتاب لڑکی انہیں ملنی مشکل ہے۔ آج نہیں تو کل انہیں اپنے ہاتھوں سے فیروزہ کی شادی کرنی ہے، شاید خانم بھی منع نہ کرے۔ اسد علی نے بہت ہاتھ پیر مارے، بڑی سرکشی کی، اور ایسا دل گرفتہ ہوا کہ سفر ادھورا چھوڑ کے ولایت واپس چلا گیا۔ ادھر خانم نے شدت سے اصرار کرنا شروع کر دیا تھا کہ فیروزہ اور یاسمین نے نیا گھر اور نیا ماحول اچھی طرح قبول کر لیا، اب کوئی حرج نہیں۔ سید صاحب اور ان کی ماں کی شادی کی نوید سے انہیں ایسا صدمہ نہیں ہوگا، ممکن ہے وہ کچھ سکون ہی محسوس کریں۔ انہیں بھی تو اپنی ماں کا بہت خیال ہے، اس طرح انہیں اس گھر پہ اپنے حق کا اعتماد بھی ہوگا۔ گھر میں نصیر بابا اور رئیس بیگم خانم اور سید صاحب کے خفیہ رشتہ زواج کے گواہ تھے۔ خانم نے ان سے بھی داد خواہی کی کہ وہی سید صاحب کو ہموار کریں، ایک نہایت متبرک تعلق راز کیوں رہنے دیا جائے، اچھا ہوگا کہ اسے ایک مسلسل احساس ندامت سے نجات دلائی جائے۔ فیروزہ اور یاسمین اب ایسی نادان بھی نہیں ہیں۔ سید صاحب نے حسب سابق کچھ اور مہلت مانگی۔ اس مہلت میں ایک دن خانم کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے پروفیسر جتنا وقت بھی نہیں ملا۔ وہی ڈاکٹر حکیم اور ویدوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور قصہ مختصر ڈیڑھ ہفتے کی کشمکش یا زور آزمائی کے بعد خانم بھی پروفیسر کے پاس چلی گئی۔ فیروزہ اور یاسمین کو سکتہ ہو گیا تھا۔ ان کی ویرانی کا حال بیان کرتے ہوئے نصیر بابا ہڑکنے لگے۔ ان دونوں نے سب سے کنارہ کر لیا تھا، اپنے کمرے میں مبہوس ہو گئی تھی۔ رئیس بیگم واری صدقے جاتی تھی۔ سید صاحب ان کے لیے آسمان سے تارے لانے کے دعوے کرتے۔ صبر کی تلقین کرتے کرتے ان کی آواز ڈوب جاتی تھی اور ان کی آنکھیں سیلاب ہو جاتی تھی۔ صاحب موت و حیات کا فلسفہ بیان کرتے تھے، کہتے تھے زندگی تو خدا کی امانت ہے، موت سے کسے مفر ہے، کوئی یہاں قیام کرنے والا نہیں، یہ سب تو پیدا کرنے والے کی مشیت ہے، جسے چاہے جب چاہے پاس بلا لے۔ اس موقع پر خدا کے حوالے حادثے کارآمد ہوتے ہیں۔ کئی دن تک گھر میں کلام پاک کا ورد ہوتا رہا اور مرحومہ کی روح کو ثواب پہنچایا جاتا رہا، اس کی منزلیں آسان کی جاتی رہیں۔ گھر کے سارے افراد اشک شوئی کے لیے فیروزہ اور یاسمین کے ارد گرد رہتے تھے، مگر صرف آنکھیں ہی تھوڑی روتی ہیں۔ نصیر بابا کا سر بھی اب گھومنے لگا تھا۔ دست و بازو کی طرح حواس کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جیل سے فرار ہو کے انہیں یہ سب کچھ دیکھنا تھا تو جیل ہی اچھی تھی، کاش وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ جل مرتے۔ ایک دفعہ کی آگ زندگی بھر کی آگ سے چھٹکارا دلا دیتی۔ ان کی زندگی تو ایک اتفاق ہے۔ بلوائیوں کے حلہ بولتے وقت وہ گھر پہ ہوتے تو ان کا انجام بھی ماں باپ بیوی بچوں جیسا ہوتا۔ اب انہیں یہ مستعار زندگی واپس کر دینی چاہیے۔ بے اختیار زندگی تو موت سے بدتر ہے۔ موت کی سزا میں ایسی بے سکونی نہ ہوگی۔ نمک کا حق آخر کس قدر ہوتا ہے، ظرف سے سوا تو نہیں۔ کیا عجب کہ ایک ہی آخری اقدام آپت سنوارنے کا سبب بن جائے، مگر اس سے پہلے انہیں فیروزہ اور یاسمین کے لیے کوئی انتظام کرنا چاہیے۔ انہیں ظفر کو تلاش کرنا چاہیے۔ کچھ عرصے پہلے تک تو وہ درماندہ درد آشنا شگستگی سے دو چار شہر میں نظر آ جاتا تھا، اب جانے کہاں کھو گیا ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے ہی قدم اٹھانا ہوگا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ خنجر لے کر نکل کھڑے ہوں۔ انہیں فیروزہ اور یاسمین کے لیے بہتر عواقب کی ضمانت درکار تھی۔ وہ مسلسل تگدو میں رہے اور کچھ نہ کر سکے۔ انہیں اپنے آپ سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ کیسے ادھورے، کتنے تنہا اور لاچار آدمی ہیں۔ انہوں نے تو بس ایک تماشائی، ایک معمول کی زندگی گزاری ہے۔ انہوں نے بس سانس لینے کی آسائش پر قناعت کر لی ہے۔ ایک روز انہیں آسنسول میں ظفر نظر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ حرف مدعا زبان پر لاتے، ظفر نے ان کے پیر پکڑ لیے اور وہی دیوانگی کرنے لگا کہ ایک بار، صرف ایک بار اسے خانم اور فیروزہ یاسمین سے ملنے کا موقع فراہم کر دیا جائے۔ اسے دیکھ کر نصیر بابا کا جی چاہا کہ وہ گلے سے لگا کر بین کریں، مگر وہ بت بنے رہے۔ ضیاء کے بہت سے اندیشوں نے انہیں گھیر لیا تھا۔ نصیر بابا نے خانم کے سانحے سے اسے آگاہ نہیں کیا اور نہ کچھ اور بتایا۔ ظفر کے ہوش و حواس کی موزونیت پر انہیں شبہ تھا۔ ظفر شہر میں تھا، کسی اور ملازم سے بھی اس کی مڈ بھیڑ ہو سکتی تھی۔ اس کے سامنے ظفر سے ذرا سی لرزش ہو جاتی تو نصیر بابا کے لیے زندگی اور مشکل ہو جاتی۔ انہوں نے ظفر سے یہ بھی نہیں کہا کہ اس کے بھیجے ہوئے خط خانم اور اس کی بیٹیوں کے پاس پہنچ ہی نہیں پائے۔ ہاں، انہوں نے ظفر سے ایک اور خط لکھنے کی گزارش کی۔ اس خط کی انہیں بڑی ضرورت تھی۔ ظفر کی تحریر سے حرمہ نصیب فیروزہ اور یاسمین کے ہاں امیدیں روشن ہو سکتی تھیں۔ شام کو اسی جگہ انہوں نے ظفر سے دوبارہ ملاقات کا وقت طے کیا۔ گھر سے باہر نکلنے کا موقع اور عذر تلاش کرنے میں انہیں دیر ہو گئی۔ ظفر بے قراری سے ان کا منتظر تھا۔ نصیر بابا نے خط وصول کر کے کچھ حوصلہ کیا
انہوں نے دبے لفظوں میں ظفر کو عزم و استقامت کی نصیحت کے علاوہ خبردار بھی کیا کہ اب ان کے سوا وہ سید صاحب کے کسی ملازم سے کوئی علاقہ نہ رکھے۔ مناسب ہوگا کہ اب وہ آسنسول آیا ہی نہ کرے اور اس خط کے جواب کے لیے بھی اتنا متوش نہ ہو۔ ذرا تحمل کرے، بہتری کی توقع رکھے۔ اب گزشتہ کی طرح نہیں ہوگا۔ دیر سے صحیح امید ہے کہ اس خط کا جواب ضرور آئے گا۔ نصیر بابا نے اسے یقین دلایا کہ وہ خود اس سے رابطہ کریں گے، اور واضح رہے کہ ان دونوں کی ملاقات کی بھنک بھی کسی کو پڑ گئی تو وہ دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ظفر نے آسنسول سے آدھ گھنٹے کی مسافت پر دھنباد شہر کا پتہ بتا دیا۔ اس کی عاجزی پر نصیر بابا کا دل بھر آیا۔ ایک بار تو ان کے جی میں آئی کہ وہ اسے سارا احوال بتا دیں۔ انہوں نے خود کو روکا۔ ظفر بہرحال ایک نوجوان تھا۔ جوانی جلد ہی آگ پکڑ لیتی ہے، وہ بہت پاگل بھی ہو سکتا تھا۔ پھر فروزہ اور یاسمین کے چہرے نصیر بابا کی آنکھوں میں در آئے۔ درمیان میں وہ ستم رسیدہ بھی تو ہیں، صرف ظفر اور نصیر بابا کا معاملہ تو نہیں۔ ہاتھ جیب میں رکھ کے وہ واپس گھر آ گئے، جیسے انہوں نے کوئی چوری کی ہو۔ چوری پکڑی نہ جائے، ان کا دل دھکڑ پکڑ کرتا رہا۔ زنان خانے میں ان کی آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ وہ خود ہی دستکیں دیتے اور کھنکارتے ہوئے ادھر جاتے تھے۔ ہاتھ کی وجہ سے ان پر احتیاط کا احساس اور غالب آ گیا تھا۔ رئیس بیگم اور دیگر ملازمائیں ان دنوں بطور خاص فروزہ اور یاسمین کی نگہداشت اور دلداری کے لیے ان کے گرد موجود رہتی تھی۔ ایسے میں فروزہ اور یاسمین کے کمرے کا رخ کرتے ہوئے نصیر بابا کے قدم اٹکتے تھے۔ انہیں 3 دن تک موقع نہیں ملا اور 3 دن تک انہیں نیند بھی نہ آئی۔ اصل میں خط سپرد کرنا دوسرا مرحلہ تھا۔ اس سے پہلے فروزہ اور یاسمین کو عقل و ہوش کا درس دینا ضروری تھا۔ چوتھے دن انہوں نے ہمت باندھی۔ ایک بے ضرر سی ترکیب ان کے منتشر دماغ میں آئی تھی۔ یاسمین اور فروزہ کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے ملازمہ ہیتل سے کہا کہ وہ فروزہ اور یاسمین میں سے کسی کو ذرا باہر بلاتے۔ مولوی معظم علی نے روبلا اور سکون قلب کے لیے ایک آزمودہ اور آسان سا وظیفہ تجویز کیا ہے۔ اللہ نے چاہا اس کے ود سے دونوں بہنوں کو تشفی ہوگی۔ سادہ مزاج نصیر بابا پر کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حفظ متقدم کے طور پر نصیر بابا نے یہاں تک خیال رکھا تھا کہ قریبی مسجد کے مولوی معظم علی کی خدمت میں حاضر ہو کے مذکورہ وظیفہ لکھوا لائے تھے اور ان کے سامنے اسے حفظ بھی کر لیا تھا۔ یاسمین فوراً باہر آ گئی۔ اس پسمردگی سے نصیر بابا کو سلام کیا اور سر جھکائے کھڑی رہی۔ ہیتل سامنے نہیں تھی۔ نصیر بابا نے وظیفے کا پرزہ یاسمین کے حوالے کیا اور سرگوشیان انداز میں جلدی کہا کہ یاسمین ذرا توجہ سے سنیں۔ اس سے ملنے کے لیے انہوں نے اس پرزے کا سہارا لیا ہے۔ کوئی اہم چیز اسے سپرد کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ضروری بات بھی کرنی ہے اور بات تفصیلی ہے، اس لیے یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یاسمین اور فروزہ پہلے کی طرح زنان خانے میں گھومنا پھرنا شروع کریں تو ان تک رسائی آسان ہو جائے۔ یاسمین مبہوت ہو گئی تھی۔ اس نے پھٹے ہوئے دیدوں سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے؟ نصیر بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے دلاسا دیا کہ وہ پریشان نہ ہو اور خیال رہے کہ آنے والے دنوں میں دونوں بہنیں غیر ضروری عجلت اور بدحواسی سے اجتناب کریں۔ جو بھی بات ہے ان کی خیر خواہی سے متعلق ہے اور جو ان کے تعاون کے بغیر ممکن بھی نہیں ہے۔ بس انہیں اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا، زبان بند رکھنا اور محتاط رہنا ہے۔ حیرت زدہ یاسمین نے پوچھا پھر کب وہ اس سے ملیں گے؟ نصیر بابا نے بتایا کہ وہ زنان خانے کا پھیرا لگاتے رہیں گے، ورنہ قریب تو رہیں گے ہی۔ ان کی کوشش ہوگی کہ جلدی انہیں کوئی موقع مل جائے اور وہ صراحت سے اسے یا فروزہ کو کچھ باور کرا سکیں۔ وہ یاسمین کو حیران و پریشان چھوڑ کے وہاں سے چل دیے۔ نصیر بابا کا قیاس درست نکلا۔ فروزہ اور یاسمین نے اسی دن سے اپنے کمرے میں بند رہنے کا طور ترک کر دیا، لیکن 4 دن ایسے ہی گزر گئے۔ یاسمین اور فروزہ سے کئی بار نصیر بابا کا آمنا سامنا ہوا، مگر تنہائی میں بات کرنے کی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ وہ مسلسل اسی فکر میں لگے ہوئے تھے اور انہیں ملال ہو رہا تھا کہ یاسمین اور فروزہ ان سے کہیں زیادہ مضطرب ہو رہی ہوں گی۔ 5ویں دن شام کا وقت تھا، یہ سب گھر پر موجود نہیں تھے۔ نصیر بابا عقبی سبززار کے اس حصے کی طرف چلے گئے جو خواتین کے لیے مخصوص تھا۔ فراغت کے اوقات میں عادت کے مطابق وہ کیاریاں درست کرنے لگے۔ یاسمین نے جھروکے سے انہیں دیکھ لیا۔ زنان خانے کی صورتحال بھی موافق ہوگی جبھی لمحوں میں وہ نصیر بابا کے پاس پہنچ گئی۔ نصیر بابا نے کیاریوں سے پھول توڑ کے چھوٹا سا گلدستہ بنا لیا اور ہر طرف سے مطمئن ہو کے ظفر کا مڑا توڑا رکا گلدستے کے ساتھ یاسمین کو پیش کر دیا۔ یہ ظفر میاں کا خط ہے بیوی، انہوں نے دھڑکتی آواز میں کہا، پڑھ کے فوراً جلا دینا۔ ظفر کے نام پر یاسمین دنگ رہ گئی۔ نصیر بابا نے مختصر وقت میں جتنا کچھ ممکن تھا باوجلت تمام یاسمین کو آگاہ کیا اور کہا کہ اب سارا معاملہ ان دونوں پر ہے کہ وہ کس حوصلہ مندی سے آنے والے وقت کو بسر کرتی ہیں۔ انہیں سید صاحب، رئیس بیگم اور ملازموں کے سامنے اپنی حالت کی بحالی اور آسان کی درستی کا تاثر دینا ہے تاکہ نگراں ملازموں کی بھیڑ اطراف سے کم ہو جائے۔ رئیس بیگم کی شدائیت فدائیت کے جواب میں انہیں بھی اس کے ساتھ تفاق سے پیش آنا ہے۔ انہیں گھر کے ہر فرد کو یہ جتانا ہے کہ اپنی ماں کے سانحے پر انہوں نے صبر شکر کر لیا ہے۔ سب اللہ کی جانب سے ہے اور وہ اس گھر کا حصہ ہے۔ ان کا مستقبل تو اسی گھر سے وابستہ ہے۔ نصیر بابا نے یاسمین سے کہا، انہیں معلوم ہے یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن ظفر کا ہاتھ پڑنے کے بعد ان پر گزرنے والی کیفیت بڑی مختلف ہوگی۔ بہت اندھیرا اور حبس انہیں یہاں محسوس ہوگا
ان پر ایک ایک لمحہ عذاب ہو سکتا ہے۔ انہیں اپنے ارد گرد ہمدم مستعد پرسان حال اپنے خدمت گاروں سے بڑی گھن آئے گی اور ڈر بھی لگے گا۔ وہ جان لے یہی وقت ان کی آزمائش کا ہے۔ نصیر بابا ادھر اپنی کوششوں میں لگے رہیں گے، مگر دیر ہو سکتی ہے، بہت دیر بھی ہو سکتی ہے۔ پھر بھی انہیں امید ہے کوئی رات ضرور نکل آئے گی۔ وہ ظفر سے مسلسل رابطہ رکھیں گے، اس خط کا جواب بھی اسے پہنچا دیں گے۔ جواب صرف 2 سطری ہونا چاہیے، صرف خط کی رسید اور اپنی حیثیت سے ظفر کو مطلع کرنا ہے اور لکھنا ہے اس سے پہلے اس کا کوئی خط فروزہ اور یاسمین کو نہیں مل پایا ہے۔ تفصیلی جواب وہ بعد میں لکھیں گی۔ اپنی ماں کے بارے میں بھی انہیں ایک لفظ نہیں لکھنا۔ سرگراں ظفر سے کوئی بھی الٹا سیدھا قدم اٹھ سکتا ہے۔ فروزہ اور یاسمین کو یقین کرنا چاہیے کہ وہ اس گھر میں تنہا نہیں ہے۔ ایک بوڑھا آدمی مگر ان کا بہی خواہ، ان کا غم گسار نصیر بابا زندہ، اسے موت بھی آنے لگی تو وہ یوں انہیں بے آسرا چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ نصیر بابا نے عزم سے کہا، ایک فیصلہ تو ہر وقت ان کے پاس محفوظ ہے، وہ بھروسہ رکھیں۔ ہکا بکا یاسمین سنتی رہی۔ نصیر بابا نے اسے اپنے پاس مزید نہیں ٹھہرنے دیا اور آئندہ بھی چاروں طرف سے مطمئن ہو کے اپنے قریب آنے کی تاکید کی اور کہا کہ دونوں بہنیں ہکا بکا یاسمین سنتی رہی۔ نصیر بابا نے اسے اپنے پاس مزید نہیں ٹھہرنے دیا اور آئندہ بھی چاروں طرف سے مطمئن ہو کے اپنے قریب آنے کی تاکید کی اور کہا کہ دونوں بہنیں اور نصیر بابا کے درمیان غیر معمولی ربط ضبط کا کسی کو احساس نہ ہونے پائے۔ ظفر کا خط ملنے کے بعد یاسمین کو پر لگا کہ اپنی بہن فروزہ کے پاس پہنچنے کی وحشت ہونی چاہیے تھی، مگر اس نے صبر و تحمل کا ثبوت دیا، کوئی جلدی نہیں کی۔ وہ شدید کشمکش اور شش و پنج سے دوچار نظر آتی تھی۔ اسی حالت میں وہ نصیر بابا کے پاس سے ہٹ گئی اور آہستہ قدموں سے دور ہوتی گئی۔ نصیر بابا بسورے ہونٹوں سے بولے کہ انہیں اتنے ہی لفظ آتے تھے، ان کی زبان ہی ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ یاسمین کا دھواں دھواں چہرہ دیکھ کے ان کا سینہ کٹ رہا تھا۔ شکر ہے یاسمین نے ان سے سوال جواب نہیں کیے، وہ خاموشی سے چلی گئی۔ کسی گوشے سے اچانک کسی کے نمودار ہو جانے کا حدشہ نصیر بابا کو اور ہلائے ہوئے تھا۔ یاسمین کے جاتے ہی انہیں ایک اور وسوسے نے آ گھیرا کہ ان سے کوئی چوک تو نہیں ہو گئی۔ ظفر کا خط پڑھنے کے بعد تو دونوں بہنوں پر ایک باب حیرت کھل جائے گا۔ اب تک یہ گھر ان کے لیے ایسا زندہ نہیں تھا، اب تو سب کچھ انہیں بدلا ہوا نظر آئے گا۔ نصیر بابا نے کتنی آسانی سے ہدایتیں جاری کر دیں، یہ سوچے بغیر کہ سامنے کون ہے۔ وہ تو شیشے کی طرح نازک ہیں، کس حد تک ان کے حکام کی گراں باری کی متحمل ہو سکیں گی۔ انہیں یہ زمانہ سازی، یہ سوانگ اور بہروپ کہاں آتا ہے؟ انہیں کبھی اتنے چہروں کے لوگوں سے کب واسطہ پڑا ہوگا؟ وہ تو بڑے صاف و شفاف اعتبار کی لڑکیاں ہیں، انہیں تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا ہوگا، کیونکہ انہیں کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہوگی۔ نصیر بابا کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ فروزہ اور یاسمین پر خوف و دہشت کے علاوہ مایوسی اور اداسی کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ایک اختیار ان کے ہاتھ میں بھی ہے۔ مایوسی میں آدمی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اے خدا انہیں ہمت و استقامت دے، اے خدا انہیں اپنی امان میں رکھ۔ نصیر بابا نے ظفر کا خط نہیں پڑھا تھا، ظاہر ہے ظفر نے اپنی بے بسی و بے چارگی کا حال رقم کیا ہوگا۔ کاش ظفر کی تحریر ہی جوت جلائے رکھے۔ نصیر بابا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یاسمین کو گئے دیر نہیں ہوئی تھی کہ ان کے قدم بے اختیار زنان خانے کی طرف اٹھ گئے۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں تھیں۔ نصیر بابا ادھر ادھر کا چکر لگاتے ہوئے واپس آ گئے۔ اس رات وہ صبح تک دعائیں مانگتے رہے۔ مہمان خانے میں ان دنوں 1-2 مہمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ نصیر بابا سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مہمانوں کو جیسے تیسے ناشتے سے نپٹا کے انہوں نے فوراً زنان خانے کا رخ کیا۔ انہوں نے پھر ایک گلدستہ تیار کیا اور اپنی ہی تاکیدیں بھول گئے۔ یاسمین کو انہوں نے کسی ملازمہ کے ذریعے کمرے سے بلوایا۔ اسے دیکھ کے جیسے ان کی سانسیں بحال ہوئیں۔ ایک رات میں یاسمین کی رنگت زرد پڑ گئی تھی، آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے گلدستہ اس کے حوالے کر کے سر پہ تھپکیاں دیں اور اس سے پہلے کہ یاسمین کی آنکھیں پگھلنے لگتیں وہ واپسی کے لیے مڑ گئے۔ 3-4 دن تک ان سے خود اپنی عائد کردہ احتیاطوں پر عمل نہ ہو سکا۔ عام روش کے برعکس وہ کثرت سے زنان خانے جاتے رہے اور دوسرے ہی دن انہیں چند لمحوں کے لیے یاسمین سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے اسی ارادہ و عزم کے سابق درس کی تکرار کی۔ یاسمین نے اسی دن ظفر کے خط کا جواب ان کے سپرد کر دیا۔ نصیر بابا کو خط لکھنے کی حد تک اچھی اردو آتی تھی، مگر انہوں نے سرے راہ اجنبی کو روک کے عام سے کاغذ پر چند سطری تحریر لکھوا لی۔ اس شخص کو اردو نہیں آتی تھی۔ نصیر بابا جو بولتے گئے وہ انگریزی میں لکھتا گیا۔ کسی اور اجنبی سے نصیر بابا نے ظفر کا پتہ لفافے پر درج کرایا اور یاسمین کے خط کے ساتھ اپنا رکا لفافے میں بند کر کے لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ انہوں نے مرسل کا نام بھی لفافے پر نہیں لکھا، نہ اپنے خط میں۔
ان کے متصر خط کا متن بہت سادہ تھا۔ انہوں نے لکھوایا تھا کہ دوسرا خط آنے تک ظفر اپنی جگہ ٹھہرا رہے، جب اسے بلایا جائے تبھی آئے، اور اگر اپنی مرضی سے آئے تو ان سے ملنے کی کوشش قطعاً نہ کرے۔ اسے امید رکھنی چاہیے، شاید وہ جلد ہی اچھی خبر سے اسے مطلع کر سکیں۔ وعدے کے مطابق ظفر کو انہوں نے جواب بھیج دیا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ اچھی خبر سے جلد مطلع کرنے کا یہ دوسرا وعدہ کس طرح اور کب پورا کر سکیں گے۔ پہلی بار خط کا جواب مل جانے کے بعد ظفر کے وقف و تعمل پر انہیں شک تھا، اور تحریر اگر فیروزہ کی ہے تو ظفر کے حال کا تو خدا حافظ۔ کئی روز گزر گئے۔ یاسمین نے اشارتاً ان سے ایک بار ظفر کا ذکر چھیڑا۔ نصیر بابا نے کچھ نہیں چھپایا، صاحب بتا دیا کہ انہوں نے ظفر کو دھنباد میں روکے رکھا ہے، اس کا اس شہر میں آنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے اسے خط لکھنے سے بھی منع کر دیا ہے، وہ ڈاک کے ذریعے تو کوئی خط یہاں بھیج ہی نہیں سکتا۔ جب تک وہ یہاں نہ آئے خیریت نامے کا امکان نہیں۔ دھنباد اتنی دوری پر نہیں ہے، کسی دن کسی بہانے وہ خود اس سے ملنے وہاں جائیں گے۔ یاسمین ان سے اصراریہ ضد کرنے کا ناز نہیں کر سکتی تھی، حالانکہ اس ناز برداری کی نصیر بابا کو بڑی حسرت تھی۔ دونوں بہنیں ان کی ہدایت کے عین مطابق غم فراموشی اور زندگی میں رغبت کے وظیفے پر بتدریج عمل کر رہی تھیں۔ سید صاحب، رئیس بیگم اور ملازم فیروزہ اور یاسمین میں اتنی صورت سے امید کی بحالی اور زندگی کی طرف مراجعت کے آثار پر بہت شادماں تھے۔ سید صاحب تو جب وہ سامنے آتی بقول شہی سے دیدہ دل فرش راہ کر دیتے۔ رئیس بیگم ان کے اشارے سونگتی پھرتی تھی۔ ملازمہ کے خیال میں فیروزہ اور یاسمین میں یہ قرار اور استغنا مولوی معظم علی کے عطا کیے ہوئے وظیفے کی کرامت تھی۔ سید صاحب اسے رئیس بیگم کی مشاقی کا کرشمہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس حسن خدمت کے اعتراف میں ایک جڑاؤ گلو بند رئیس بیگم کے زیب گلو کیا۔ فیروزہ اور یاسمین نے سیاہ لبادے کے بجائے رنگ برنگے کپڑے پہننے شروع کر دیے تھے۔ وہ گھر میں اپنی ماں خانم کے نقش خود ہی مٹا رہی تھیں۔ کوئی ان کے سامنے مرحومہ کا ذکر کر بیٹھتا تو وہ چپ سادھ لیتی، جیسے ان کی ماں کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں آنسوؤں سے عاری کر لی تھیں۔ عمر ان کی زیادہ نہیں تھی، لیکن پہلی شرط تو آدمی کا عقل و ہوش سے آراستہ ہونا ہے۔ کتابیں تو وہ مستقل پڑھتی رہی تھیں۔ کتاب پڑھنے والا آدمی زیادہ دیکھتا زیادہ سنتا ہے۔ جو استاد نہیں کہہ پاتے وہ کتابیں سکھا دیتی ہیں۔ سید صاحب نے بھی اپنے گھر میں ان کے لیے کتابوں کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ وقت گزرنے پر نصیر بابا کے سر میں جالے پڑنے لگے۔ انہوں نے اپنی دانست میں کئی دروازے کھول دیے تھے، مگر اب سمتیں جیسے ان کی نظروں سے اوچھل ہو گئی تھیں۔ ظفر سے رابطہ ہو جانے، گھر میں فیروزہ اور یاسمین کے گرد پاسبانوں کا حصار ٹوٹ جانے سے یہ مراد کہاں تھی کہ حصار ٹوٹ گیا، پاسبانوں کو موت آ گئی۔ اب کچھ بھی نصیر بابا کی دسترس سے دور نہیں۔ کچھ وقت اور جاتا، کسی خوشگوار دن اور مبارک ساتھ میں فیروزہ اور یاسمین کو ایک اشارے کی ضرورت پڑے گی اور منزلیں سر ہو جائیں گی۔ درمیان میں حال پتھروں اور کانٹوں کا نصیر بابا کو اتنا اندازہ نہیں تھا۔ اونچی اونچی دیواروں، پتھروں سے بھرے ستونوں پر استوار چار دیواری، مسلح دربان اور نمک کا احترام کرنے والے خدا سے زیادہ ناخداؤں پر اعتبار کرنے کی سرشت رکھنے والے غلاموں سے آگے دور دور تک سید صاحب کا سکہ چلتا تھا۔ نصیر بابا سید صاحب کے ہم مشربوں میں ایک ایک سے واقف تھے۔ کیسے کیسے بلند اقبال زور و اثر رکھنے والے ان میں شامل تھے۔ وقت گزرا جا رہا تھا، دیر ہو جانے سے اور پیچیدگیاں پیدا ہونے کا احتمال تھا۔ زنانہ نے جا کے فیروزہ اور یاسمین کے سامنے نصیر بابا کا سر جھک جاتا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی ان کے چہرے پر بکھری آرزوئیں نصیر بابا کو بہت ارزودہ، بہت سراسیمہ کرتی تھیں۔ سوچتے سوچتے ان کے اعصاب جواب دینے لگتے تھے۔ ان کی منشا کی تعمیل میں فیروزہ اور یاسمین نے خود پر کیسا جبر کیا ہے۔ بحروپ بھرنے والوں کے سامنے بحروپ بھرنا ایک اذیت ناک مشقت ہے۔ کب تک وہ اس سوگ، اس تماشے پر قادر رہیں گی؟ کسی دن ان کا پیمانہ چھلک سکتا ہے۔ خواب اور تعبیر میں اتنی فصیل نہیں ہونی چاہیے۔ نصیر بابا کو رئیس بیگم کی طرف سے بڑی فکر تھی۔ وہ بزم خود اس خوشگمانی سے سرشار تھی کہ ماں کی موت سے فیروزہ اور یاسمین کے نہا خانے میں جو اندھیرا رچ چکا تھا، اسے اس نے اپنی حکمت سے اجالے میں بدل دیا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد اب وہ دوسرے مرحلے کے تیز و تفنگ و تشنّا خنجر ثقیل کر رہی ہوگی۔ دوسرا مرحلہ خانم کی طرح اس کی بیٹی فیروزہ پر اپنے جوہر آزمانے کا ہے۔ سید صاحب نے ابھی سے بے صبری کا اظہار شروع کر دیا ہوگا۔ بے شک اب کے رئیس بیگم ناکام ہو جائے گی کہ اس کے سامنے خانم نہیں فیروزہ ہیں۔ سادہ شعار خانم کو رئیس بیگم کی صورت شناسی سے زیادہ دیکھنے اور سمجھنے کی فرصت نہیں ملی تھی۔ خوش قسمتی سے خانم کی بیٹی فیروزہ کو رئیس بیگم کی سیرت آشنائی کا موقع فراہم ہو گیا ہے، مگر اس گھر میں تو رئیس بیگم کی موجودگی
کا ایک ہی جواز ہے، اس کا تمام عز و افتخار اس کے کار فسوں کے سبب سے ہے۔ وہ ایسی آسانی سے پسپائی قبول نہیں کرے گی، اس لیے کہ اسے اس کی عادت نہیں ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اپنے آقا، اپنے ولی نعمت کی نظروں میں سرخروئی کے لیے پھر وہ کون سا ہیلا تراشے، کون سا پینترا بدلے۔ وہ انگلیاں ٹیڑھی کرنا بھی جانتی ہوگی، اور فروزہ کا اب گینا تو اس کی ماں سے زیادہ نازک ہے۔ وہ کہاں تک اپنی صبر کا بوجھ اٹھا سکے گی۔ وقت چپکے سے اور گزر گیا۔